السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج 9ویں باب کے ایک اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے خوش کرنے والی چیزیں اور غم۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں، خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہیے، غمگین کرنے والی چیزیں کم ہو جائیں گی۔ یعنی انسان غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے۔ مثلا مال جاتا رہا، یا کپڑے جاتے رہے، یا باغ جل گیا وغیرہ، اور فرحت و خوشی کا سبب انسان ان چیزوں کا ملنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ملے، تو اس کو چاہیے کہ دنیا کی خوش کرنے والی چیزیں اپنے پاس سے کم کر دے، پھر غمگین کرنے والی کوئی چیز بھی نہ رہے گی۔ اس لیے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے ہوتا ہے، اور جب وہ چیز ہی نہ رہی تو غم کیسا؟ اور جس قدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی، اسی قدر غموم اور افکار بھی قلب پر طاری ہوں گے، اور قلب کو چین نہ ملے گی۔ چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہے۔ بس عاقل وہ ہے کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر اکتفا کرے، اور زوائد کو حذف کرے، اور دارین کی راحت حاصل کرے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان اکثر اس دنیا میں غم کی کیفیت میں یا خوشی کی کیفیت میں اس وقت آتا ہے وہ جب اس دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کا حاصل اور ان کا بچڑنا، یہ انسان کی غم کی جو حالت ہے یا خوشی کی حالت ہے، ان دونوں حالتوں کے جو سبب ہیں وہ اس دنیا کی چیزوں کا ملنا اور ان کا دور ہو جانا ہے۔ جب انسان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، اس کو پیسے مل جاتے ہیں، اس کے خواہش کے مطابق کوئی چیز مل جاتی ہے، مثلا اس کو گاڑی کی تمنا ہے، اس کو گاڑی مل جاتی ہے، اس کو موبائل فون کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ موبائل فون ملے، اس کو موبائل فون مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے بھی کوئی چیزیں، یا کوئی عہدے کا وہ طلبگار ہے، اس کو وہ عہدہ مل جاتا ہے، اس کو شہرت کا طلبگار ہے، اس کو شہرت مل جاتی ہے۔ تو یہ جب چیزیں مل جاتی ہیں، وہ شخص جو ہے خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، وہ خوشی کی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، مثلا شہرت کا جو طلبگار شخص ہے، اس کی شہرت خراب ہو جاتی ہے تو وہ غمگین اسٹیٹ میں آ جاتا ہے، یا کہ کوئی گاڑی کا طلبگار شخص، جب اس کے پاس گاڑی ہے، وہ گاڑی اس سے چھین جاتی ہے، اس سے دور کی جاتی ہے یا دور ہو جاتی ہے، تو وہ شخص غمگین ہو جاتا ہے، غم کی حالت میں آ جاتا ہے۔ غرض انسان کی جو اس دنیا میں اسٹیٹ آف ہیپینس
یا کہ اسٹیٹ آف سیڈنس یعنی غم کی حالت اور خوشی کی حالت میں جو ہونا ہوتا ہے وہ مخلوق کی طلبگار ہونا اور مخلوق سے دور ہونا. مخلوق سے مراد یہ سارے چیزیں جو تخلیق کی جاتی ہیں. شہرت بھی ایک مخلوق کی ہے، عزت بھی ایک مخلوق کی ہے. تو جب انسان ان چیزوں کو اپنا غالب خیال بنا دیتا ہے، ان کے حصول کو، تو وہ اکثر غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. مصنف صاحب ہدایت فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس کی جو محبت ہے، اس کی جو غالب خیال ہے مخلوقات کی طرف، چیزوں کی طرف، یہ شہرت و عزت ان چیزوں کی طرف، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال ڈائیورٹ کر دے اور ان چیزوں سے دوری رکھے، فاصلہ رکھے. جتنا ان چیزوں کو اپنے سے دور رکھے گا وہ اتنا پرسکون اور خوش ہوگا. اور جب وہ یہ چیزوں کو اپنے پاس رکھے گا، اپنا سمجھے گا، اپنا آنا چاہے گا، حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے یہ چیزیں کبھی ہیں تو کبھی نہیں ہیں، تو یہ اس کے غمگین ہونے کے سبب بن جاتے ہیں، اس کی وائبریشن کو نیگیٹو کر دیتے ہیں، غمگین فارم میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان کے بچھڑنے سے وہ خیال ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حالت غم میں پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو وائبریشن ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ وائبریشن شورلی اس کائنات کے اوپر اثر پذیر ہو جاتا ہے. تو کائنات کے لیے بینیفیشل بننے کے لیے، اپنے آپ کے لیے بینیفیشل بننے کے لیے، خود کے لیے فائدار بننے کے لیے، دوسروں کے لیے فائدار بننے کے لیے، اس کائنات کے لیے فائدار بننے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ایسے جو چیزیں ہیں، ایسے جو مٹیریلسٹک لو ہے، یعنی وہ جو محبت جو چیزوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو ترک کر دے تاکہ وہ غم میں مبتلا نہ ہو جائے. اور جتنا وہ خوشی والے سٹیٹ میں ہوگا اس کی وائبریشن پازیٹیو ہوگی، اس کے خیال کی جو وائبریشن ہے وہ پازیٹیو حالت میں حرکت کر رہی ہوگی، جو کہ کائنات کے اوپر، اس سولر سسٹم کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ پیدا کرے گی. اور یوں وہ اپنے لیے بھی بینیفیشل ہوگا، آس پاس کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا، اور کائنات کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ آگے فرماتے مصنف صاحب کہ یعنی عاقل شخص وہ بندہ ہے، وہ شخص عقل مند ہے جو اس دنیا میں جو اس دنیا میں رہنے کے لیے جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا وہ حاصل کرتا ہے تاکہ وہ جی سکے، اس دنیا کی زندگی کو چلا سکے. اور جو زیادہ یہ چیز ہوتا ہے، جو ایکسٹرا تھنگز ہوتے ہیں، ایکسٹرا مٹیریل ہوتے ہیں، ان کو وہ حذف کر دیتا ہے، اپنے سے دور کرتا ہے تاکہ وہ رات کے حالت میں رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.